ड्रामوں میں جو نکاح کرتے ہیں کیا اس سے اداکار اور اداکارہ میاں بیوی بن جاتے ہیں؟ تو اس کا آسان اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس اداکار اور اداکارہ کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ ڈرامے کے مرکزی کردار یعنی اداکار اور اداکارہ محض حکایت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال مچلے گا کہ سمجھ سے باہر کس طرح ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سمجھ سے باہر اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر لفظوں میں لکھی گئی کہانی کا کردار فرض کر لیجئے سالار ہے۔ اب سالار نے لفظوں میں لکھی گئی کہانی کے اندر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی پی لیا، اور اب یہی والا منظر، یہی سکرپٹ جو ہے جیتے جاگتے کردار یعنی اداکار کو دے دیا گیا، اور اس نے بھی ایسے ہی کیا، یعنی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی پی لیا۔ تو اس سے اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس پر قضا اور کفارہ بھی آئے گا اور اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ باوجود اس بات کے کہ ڈرامے والا اداکار جو ہے اس بات کی نیت بھی کر لے کہ یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ میں نہیں رکھ رہا، یہ سالار رکھ رہا ہے، اور یہ جو توڑ رہا ہے یہ بھی میں نہیں توڑ رہا بلکہ سالار توڑ رہا ہے، کیونکہ میں تو صرف ایک اس حکایت کو بیان کرنے والا ہوں، میں تو سالار کی اس کہانی کو بیان کرنے والا ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس اداکار کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس پر قضا اور کفارہ بھی لازم ہوں گے۔ جب نیت کے باوجود روزے کا توڑنا اداکار پر اثر انداز ہو رہا ہے تو نکاح اثر انداز کیوں نہیں ہوگا؟ نکاح کو روکے رکھنے والی کون سی چیز ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی نا، آپ کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل تو ہوگی نا، وہ دلیل لائیے، کوئی پیمانہ تو ہوگا نا، وہ پیمانہ لائیے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ روزے کی صرف ایک مثال ہے، ورنہ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظوں میں لکھی گئی کہانی میں سالار کسی کو گالی دے دے یا کسی کو قتل کر دے، اب وہی والا منظر، وہی لکھی ہوئی حکایت جیتے جاگتے انسان یعنی اداکار کو دے دی جائے، وہ کسی کو گالی دے تو اس کو گناہ ملے گا۔ اگر وہ قتل کر دیتا ہے کسی کو اسی کہانی کے مطابق، خود کو سالار سمجھتے ہوئے سالار کی نیت کے ساتھ کسی کو قتل کر دے تو اس پر قصاص آئے گا شرعاً، اور معاشرتی لحاظ سے بھی اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ آپ نے انسان کو قتل کیا ہے۔ وہ چاہے لاکھ کہتا رہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے ایک کردار دیا گیا تھا، میں تو کہانی کا ایک حصہ تھا، اور اس کہانی میں سالار کسی کو قتل کرتا ہے تو میں نے تو اس کہانی کو بیان کیا ہے، اس حکایت کو بیان کیا ہے، تو یہ کوئی فاطر العقل بھی بات تسلیم نہیں کرنے والا۔ اور ایک بہت ضروری بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کہانی، حکایت اور داستان اس وقت تک کہانی رہتی ہے جب تک وہ لفظوں میں ہو، لیکن جب وہ عملی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ کہانی نہیں حقیقت بن جاتی ہے۔ دراصل یہ میرے دوست نے آج صبح مجھ سے سوال پوچھا، جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پیغام موصول ہوا کہ اس طرح کی کچھ بحث چھڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے، اور ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، یہ حقیر کی ذاتی رائے ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مضبوط دلیل ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کا فرض ہے، تو تاکہ میں اپنی بات سے رجوع کر لوں۔ باقی رہے ڈرامہ بنانے والے، ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے نکاح تو ایک مذاق ہے، یہ نکاح کھیلتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ڈرامہ اور موویز کی دنیا کو جانتے ہیں تو ان کے لیے نکاح ایک مذاق ہی ہے، کیونکہ وہ اسے تنگ سوچ کہتے ہیں کہ عورت صرف ایک کی بن کے رہے، پردے میں رہے، کسی کی طرف دیکھے نہ، کسی کی طرح بات نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو عام سی باتیں ہیں ان کے لیے، ہاتھ ملانا، گلے ملنا۔ البتہ وہ اپنی کہانیوں میں مجبوراً اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اپنا قائل کرنا ہوتا ہے اور اس سے پیسہ کمانا ہوتا ہے۔